السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، پاناما لیکس کی خبریں آہستہ آہستہ اب فیڈ آؤٹ ہو رہی ہیں، لیکن اردو اخبارات میں ابھی بھی ان کا تذکرہ ہے۔ انگریزی اخباروں میں خاصی حد تک ان پر فوکس کم ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خبریں ہیں۔ آج کے اخبار میرے سامنے روزنامہ ایکسپریس کی سرخی: تربت ایف سی کے قافلے پر حملہ، 4 اہلکار 1 شہری شہید۔ تحصیل مند میں معمول کے گشت کے دوران ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا، 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے، 1 گاڑی مکمل تباہ۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ ثنا زہری کی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ کی مذمت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ۔ 4 جماعتی اتحاد پاناما لیکس ایشو پر گرینڈ الائنس بنانے پر متفق۔ شہ سرخی دیکھتے ہیں جناب۔ لوڈ شیڈنگ، پانی کا بحران اور میئر کے اختیارات۔ ایم کیو ایم کی سندھ حکومت کے خلاف ریلی۔ پیپلز پارٹی وفاق کی پالیسیوں پر سراپا احتجاج۔ کارکنوں نے نئی رقم تاریخ کر دی۔ مہاجر مظلوم اور مہاجر مقتول کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم ہی سندھ کی سب سے زیادہ منظم دوسری بڑی جماعت ہے۔ فاروق ستار: ہمارا وزیر اعلیٰ 2018 میں ہوگا، اب ایم کیو ایم کا مزاج تبدیل ملے گا۔ ریلی: سندھ کے حکمرانوں کے لیے انتباہ ہے کہ حقوق عوام کے سپرد کریں۔ ریلی سے عامر خان، وسیم اختر، خالد مقبول کا بھی خطاب۔ روزنامہ جنگ کی خبریں دیکھتے ہیں۔ تربت مہمند میں دہشت گردی، 5 اہلکار شہید۔ ایف سی اہلکاروں کی گاڑی پر فائرنگ، دھماکہ مادر وطن دہشت گردوں سے پاک کر دیں گے۔ وزیر اعظم: ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی بنے۔ آرمی چیف: لوڈ شیڈنگ جاری، سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کے مظاہرے۔ احتجاج وہاں ہو رہا ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے۔ خواجہ آصف: کراچی، حیدرآباد، سکھر روڑی، کندکوٹ، دادو سمیت کئی شہروں میں احتجاج، ریلیاں، دھرنے، سڑکیں بلاک۔ گونواز گو کے نعرے۔ 26 اپریل کو مزار قائد کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم: صادق و امین نہیں خود مستعفی ہو جائیں ورنہ قوم گھر بھیج دے گی۔ نثار کھوڑو، شہلا رضا اور دیگر کا خطاب۔ سیاسی رہنما احتجاج کے بجائے لوگوں کو بل بھرنے کی ترغیب دیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور خبریں اردو کے اخبارات میں موجود ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر میں ان کی طرف آتے ہیں۔ انگریزی اخبارات مزید ہمارے سامنے جو بات ہو رہی ہے مختلف اینگلز پہ، خبروں پہ، ان کو دیکھتے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ فار نیکسٹ فسکل ایئر میں بی ₹407 بلین۔ 5 ایف سی men martyred in terrorist attacks. 4-party alliance formed under Shujaat on Panama issue. PPP rallies across Sindh protest power outages. یہ نیوز انٹرنیشنل کی خبریں ہیں۔ ڈان کی خبریں: ٹیکس بریکس فار چائنیز won't hit economy. Government. World Bank to help build Peshawar-Kabul highway. یہ ایک بڑی خبر ہے۔ پی ٹی آئی seeks new allies in campaign for PM's resignation. Superior bars disown LHCBA's resignation ultimatum. پاکستان cajoles Iran to join Saudi alliance. یہ بھی ایک بڑی خبر۔ Security fears block tweak in citizenship law. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جناب یونس خان پہلے پاکستانی بن گئے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز کا ہدف حاصل کیا۔ دنیا کے 13ویں کھلاڑی ہیں، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ کچھ عرصے سے صرف 23 رن پہ رکی ہوئی تھی ان کی یہ کامیابی، اور دیکھیں کہ چھوٹا سا ہدف ہوتا ہے لیکن کتنا انتظار بعض دفعہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ جو مہمان جناب علمدار حیدر صاحب ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو یونس خان سے ہی شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ہر روز بری خبروں سے کیا شروع کرے آدمی، ایک اچھی خبر ہے، کیا کہیں گے؟ یونس خان جو ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے بارے میں جنرل اوپینین یہ تھا کوئی کرزمیٹک کھلاڑی نہیں محسوس کیے جاتے، یعنی وہ ان کی امیج جو تھی بڑی نارمل تھی اور مطلب کہ ویسے
लेकिन उन्होंने अमलन साबित किया कि वो बड़े डेडिकेटेड और बड़े फिज़िकली फिट खिलाड़ी हैं। अपनी एज के बावजूद जो ना आज भी मतलब कि मज़ीद 2 साल खेल सकते हैं बकौल मिसबाह। और ये 10,000 का अचीवमेंट जावेद मियांदाद भी नहीं कर सके, इंतज़ाम भी नहीं कर सके, दीगर खिलाड़ी नहीं कर सके, जिनके बारे में बड़ी रिपुटेशन थी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रिकेट में। और यूनुस खान की जो ख़ास बात है ना, वो उसका हम्बलनेस, उसका गुरूर न करना, उसमें तकब्बुर न होना, एक अच्छा इंसान। मैं तो कवरेज के लिए गया था थैलेसेमिया के इंस्टीट्यूट में, ही वॉज द चीफ गेस्ट। इसने मतलब वहाँ पे बड़ा सपोर्ट किया उनको। तो बाई नेचर यूनुस खान बहुत उम्दा आदमी है, और खिलाड़ी होने के बावजूद 10,000 का अचीवमेंट हासिल करने के बावजूद, और रैंकिंग उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 13वीं रैंकिंग है। और ये इसके बाद यकीनन मतलब कि जो यूनुस खान जैसे खिलाड़ी कम पैदा होते हैं, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। उनके स्टाइल को देखें, कितने डेडिकेटेड तरीके से स्लो पेस में, स्लो पेस से मुराद ये कि फास्ट भी खेलते हैं, तेज भी खेलते हैं, मतलब खेल के साथ लॉयल है ना वो, कमिटेड खिलाड़ी है। क्योंकि आजकल के नौजवान खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बासलाहियत हैं, उनमें कंसिस्टेंसी बड़ी कम है। यानी टिक के कोई काम करने वाली जो होनी चाहिए सलाहियत या खुसूसियत, उनमें फुकदान नजर आता है आजकल के खिलाड़ियों में। नहीं, बात यह है कि कमर्शियली जो लोग सोचते हैं ना, यानी फलसफे के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट का अपना एक नॉर्म्स है, क्रिकेट के अपने एक रवैये हैं। सही बात। और क्रिकेटर्स वही बड़े हैं जो कि जिन्होंने अपने आप को क्रिकेट के नॉर्म्स के साथ ढाला। अब ये इंटरनेशनल जो एक लहर है, पैसे ज़्यादा बनाओ, सट्टा लगा दो, जल्दी पैसे बना लो, रिकॉर्ड की परवाह ना करो, खेल की परवाह ना करो, कितने लोग ख्वार हो गए इसके। बिल्कुल सही है जी। इसी नुक्ते पे ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, दीगर खबरों की तरफ तवज्जो करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अब ज़रा आते हैं जो रैलियां कल हमने देखी सूबा भर में और ख़ास तौर पे कराची में, उसके हवाले से ख़बरें आपके सामने अभी जैसे मैंने रखी थी। एक और 2 ख़बरें भी हैं। PSP ends sit in to hold million march on May 14. MQMP holds big rally to seek rights for people of Karachi. अलमदार हैदर साहब, सबको ही पता है कि अब ये आखिरी साल है, तमाम लोगों ने इलेक्शन में जाना है, तो ज़ाहिर है ये सब इलेक्शन कैंपेनिंग ही हो रही है, ये रैलियाँ शैलियाँ, मतलब क्या इससे आवाम को क्या मिलने वाला है आवाम भी जानते हैं अच्छी तरह। मगर मुझे ये बताइए, कहा गया था कि जो MQM की रैली है उसकी सपोर्ट MQM हकीकी और PSP ने भी की है, क्या वाकई ऐसा हुआ था? मतलब तासुर ये बना है, आफाक अहमद ने यकीन दहानी कराई कि कराची के मसाइल पे वो MQM की रैली को सपोर्ट करते हैं। इसलिए PSP का भी मतलब कि ये पैगाम है कि भाई कराची के मसाइल पे तो MQM पाकिस्तान और PSP एक है। क्योंकि उन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा कि उनके जो मुतालबात है उसमें से 7 या 8 मुतालबात तो मेयर के लिए, सेम मेयर के हुकूक के लिए। असल बात यह है कि आफाक अहमद हों या मुस्तफ़ा कमाल हों या फारूक सत्तार हों, कराची का जो एक मखसूस उभार था कराची में पाकिस्तान की सियासत में, मादर मिल्लत की सियासत के वक्त जो कराची के लोगों ने जिस तरीके से अयूब खान के ख़िलाफ़ मूव किया था, उसके बाद फिर जब MQM बनी थी और बल्दियाती इंतखाबात परवेज़ इसके ज़िया-उल-हक के दौर में हुए, तो कराची का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, लड़कियां, लड़के, उनकी पार्टिसिपेशन हुई थी, वो बहुत ही गैर मामूली पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद MQM इमर्ज करके आई। सही। अब ये डिवाइडेड हाउस जो ना इनको दोबारा जोड़ रहे हैं, ये रैलीज का मकसद भी यही है। और मुस्तफ़ा कमाल ने तो कहा है कि मिलियन मार्च करेंगे, तो मिलियन मार्च के लिए भी इनको सिंपैथीज चाहिए, MQM पाकिस्तान की भी चाहिए और आफाक अहमद की भी चाहिए। अच्छा, मैंने तो सवाल किया था, हमारे आमिर खान जो हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, जब ये हकीकी में थे आफाक अहमद के साथ, उससे पहले से वाकफियत है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने कहा इसको आप तवक्का ना करें कि अगर आप PSP को क्रिटिसाइज़ करेंगे, PSP आपको क्रिटिसाइज़ करेगी, आफाक आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, आफाक को आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ये डिवाइडेड हाउस होगा। सही बात। कराची का एक मखसूस टेम्परामेंट है, कराची की जिस तरीके से पूरे मुल्क की सियासत है,
کہ پیپلز پارٹی سندھیوں کی پارٹی ہے، عام مسلم لیگ نون پنجابیوں کی پارٹی ہے، ANP پشتونوں کی پارٹی ہے۔ اس طریقے سے یہاں ایتھنک بنیادوں پہ جو ریاستی اداروں نے اور مطلب سیاستدانوں نے جو ڈویژن کی ہے، اس میں کراچی کو لوگ کہتے ہیں یہ MQ کے لوگ ہیں، کراچی کے تمام اردو اسپیکنگ کو یہ متحدہ کے آدمی گردانتے ہیں۔ اب ایک نئی صورتحال ہے کہ الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا کے اس کے بعد جو ڈویژن ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں PSP کا موقف الگ ہے، آپ کے فاروق ستار کا موقف الگ ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو نا ان کی نمائندگی کرنے کا مطلب دعویٰ جو ہے نا وہ کراچی کے لوگوں کے لیے ہے، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، نیپور خاص کے لوگوں کے لیے، اور ان کے ساتھ جو کچھ وفاقی پارٹی نے کیا ہے، وفاقی پارٹی تو کوئی رہی نہیں نا۔ آپ سوچیں مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھٹو کے دور میں بنی تھی وہ تو پنجاب سے میجورٹی لے کر آئی تھی، بے نظیر کے دور میں بھی کسی حد تک مطلب کہ وفاقی پارٹی تھی، لیکن اب تو یہ پارٹی بالکل ایتھنک محدود ہو کے سندھ تک ہو گئی ہے، اور سندھ میں بھی دیہی علاقوں میں بھی چیلنج اس کو کرنے کے لیے فورسز بن رہی ہیں اور ریلی ہوگی۔ اب ان ریلیوں کا مقصد اگر الیکشنز ہیں تو آپ یقین کریں کہ حقیقی مسائل جو ہیں، مصنوعی مسائل تو آپ پیش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی، آپ دیکھیں نا، خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ یہ پیپل پارٹی کی ریلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کتنی رکوائی، اچھا پھر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کنڈے ختم کریں، مطلب کہ پہلے جو ہے نا اس کے بعد کریں۔ بھائی آپ نے لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے، شہری علاقے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، وہ مطلب کہ الٹے ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہے نا، یہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی جو ریلی PPP نے نکالی ہے، ہاں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے علمدار صاحب جو بات کر رہے تھے اس سے ہی تعلق رکھتے ہوئے ایک دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی توانائی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے وفاقی توانائی کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ طلب کر لیا۔ جنگ اور ایکسپریس کی دو خبریں الگ الگ۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ حکومت کا 10 مئی سے ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا فیصلہ۔ اور علمدار صاحب، یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں ہی، لیکن آپ کی جہاں سے ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ہم، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جو تھوڑا سا پاناما کے حوالے سے بھی۔ پہلے ناظرین آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ہم 22 اپریل کو ارتھ ڈے تھا، یوم ارتھ تھا، اس کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس کا انعقاد نور علی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والی ایک اکیڈمی GS اکیڈمی نے کیا، اور یہ ایسے افراد یا ایسے بچوں کی اکیڈمی ہے یا اسکول ہے کہ جہاں بچے سننے کی صلاحیت سے، قوت سماعت سے محروم ہیں۔ اس تقریب میں وہ بچے تو شامل ہی تھے لیکن خصوصی بچے بھی شامل تھے۔ رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد ہم مزید تفصیل سے دوسری خبروں کی جانب آئیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم جس تقریب میں موجود ہیں اس کا اہتمام اور انتظام کیا ہے GS اکیڈمی نے، اور کیوں کیا ہے؟ ارتھ ڈے کے حوالے سے کیا ہے تاکہ تمام معاشرے میں اور تمام افراد میں، اور خاص طور پہ خصوصی افراد میں، یا وہ بچے یا وہ افراد کسی بھی طور پہ اگر قوت سماعت سے محروم ہیں یا کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، تو ایسے تمام لوگوں میں اس شعور کو بیدار کیا جائے کہ دنیا کتنی قیمتی جگہ ہے، دنیا ہم سے کیا کچھ ہے جو نہیں مانگتی، اور ہم بہت ساری چیزیں اسے نہیں دے رہے۔ اسی شعور کی بیداری کے لیے، اسی مہم کی آگاہی کے لیے یہ تقریب کا انعقاد ہے یہاں پہ، اور میں اب جا کے اس تقریب کا حصہ بنوں گی اور آپ جھلکیاں دیکھیں۔
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिसेस लैला डोसा मौजूद हैं जो GS एकेडमी की करता है, उसके पूरे इंतज़ामात संभालती हैं और ज़ाहिर है कि उनका स्टाफ भी उनका साथ देता है पूरा। इनसे जानेंगे कि इनके जहन में क्या रहता है कि ये हमा वक्त बच्चों के लिए, माशरे के लिए अपना किरदार अदा करती रहती हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस जज्बा है, जुनून है कि कुछ करना है, और इन बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, इनको हम लिटरेसी नहीं देंगे तो वो शौहर उनमें कैसे आएगा कि भाई माहौल के लिए क्या करना है, एजुकेशन के लिए क्या करना है। इनकी तबीयत बनाते हैं स्कूल में, ग्रूमिंग करते हैं तो वो अच्छी शहरी बने। तो ये मेरा होता है कि बस मैं इनको अच्छे शहरी बनाओ, अच्छे सिटीजन्स बनाओ, अच्छे इंसान बनाओ जिनमें अच्छे अखलाकियात हो और दे कैन यूटिलाइज दोस वैल्यूज़ व्हिच यू गिव देम। बिल्कुल। अच्छा मिसेस डोसा, ये भी बताइए कि इन बच्चों के पेरेंट्स, इन बच्चों का अपना तो पैशन, इंथुजियाज़म अपनी जगह, बट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको है? गवर्नमेंट सपोर्ट एज सच नहीं है। जो स्कूल हमने अडॉप्ट किया है सिंध गवर्नमेंट का है, अंडर एडॉप्शन स्कीम। बट माँ बाप इनके आते, हम जब भी बुलाते हैं, माशाल्लाह दे जस्ट लुक टू अस। वो हमको देखते हैं कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों के लिए नौकरियां ढूंढ रहे हैं। हम इनको इतना आगे बढ़ा के BA भी करा लेते, फिर तालीम याफ्ता भी करा देते हैं, तो फिर हमारा ये बन जाता है फ़र्ज़ कि इनके हम नौकरी भी ढूंढें। तो माँ बाप बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमने स्कूल में अभी साइन लैंग्वेज का उनके लिए सिलसिला शुरू किया है। तो इशारों की ज़बान उनकी जो बर्थ राइट है, तो फर्स्ट ज़बान इशारों की ज़बान, तो हम उनको माँ बाप को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके साथ वो बच्चे के साथ वो गुफ्तगू कर सके एंड उनके मसले जो है उसको हल कर सके। अच्छा मिसेस डोसा, ये भी बताइएगा आपके एक्सपीरियंस में, जो ज़ाहिर है इतना सालों का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का, आपने देखा है कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, अगर मेंटल उसकी बात करें कैपेसिटी की, या इनमें कोई कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं? बिकॉज़ ये गूंगे बेरे बच्चे हैं तो माशाल्लाह बहुत ज़हनी तौर पे तो बहुत इंटेलिजेंट है। वो हम इनको यही फील कर देते हैं कि वे ऐसा कम तरीका शिकार नहीं होने देते हैं। तो वेरी कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, हम इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। नेचुरली वो है कि जब ये माशरा इनको इतना सपोर्ट नहीं करता, उनको वैल्यू नहीं करता, उनकी एबिलिटीज़ को नहीं देखता, तो दे फील अपसेट, दे फील कि भाई व्हाई नॉट। जो इनकी जो हुकूक है, जो हर बाज़ुर अफराद के हुकूक है, उनके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। तो ये भी चाहते हैं कि इनके हुकूक को एक्नॉलेज किया जाए और पाकिस्तान में इनको इनके राइट्स मिले। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। अलमदर साहब बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे सियासतदान भी इन तमाम अफराद से कोई गाइडेंस लें, कोई हिदायत लें और अच्छा काम करें। देखिए, मैंने कराची में बिलखुसूस एक बहुत बड़ी ऐसे मुखय्यर हजरात की है और ऐसे लोगों की है जो कि इस किस्म के कामों में बढ़ चढ़ के रहते हैं। इस शहर में डोनेशन देने वालों की, खैरात देने वालों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस शहर को चला रही है। दस्तरखान लगाए हुए हैं, चीज़ें हैं, लोगों की एड है, कोई ईद बकरीद पे मतलब खर्चे हैं, अमवात पे मैयतों के लिए है। तो एक बड़ा मुखय्यर शहर है, तो बड़ा हमें फ़ख्र करना चाहिए। सही बात। लेकिन हमारे हाकिम उन जो खैराती अदारे हैं उनको भी नहीं छोड़ते। जिस तरीके से मतलब के जो रवैये हैं हमारे हाकिमों के, उन पे तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ज़रा पनामा की जाने बातें जनाब अली। पनामा के हवाले से खदशात शुरू हो चुके हैं आने, यानी जो मज़ीद तहकीक होनी है, मज़ीद केस चलेगा जिस तरह से आगे जब JIT आ जाएगी। देखिए, जब पनामा केस का मुझे याद है, मैं देख रहा था जब फैसला जो ना जब पढ़ना शुरू किया 2 बजे जज साहबान ने, तो ख्वाजा आसिफ जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं, वो जिस तरीके से डाइस की तरफ मतलब जो मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए भागे हैं और उनके पीछे दीगर लीडर भागे हैं, उन्होंने 3-2 का जो फैसला था जिसके अंदर 2 ने उनको नाअहल करार दिया, 3 ने नाअहल नहीं किया, लेकिन नाअहली की तरह उसका डिसीजन है और मतलब के जो न बना। लेकिन उन्होंने सुख का सांस लिया और महसूस ये हो रहा था कि उनके लिए बड़ा अहम डिसीजन है। जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं तो इसकी वजह वो समझ रहे थे कि काले धन वो निकाल दिए जाएंगे, वो मतलब के जो हटा दिए जाएंगे। इन तवक्कात के बरक्स जो ना ये फैसला जो ना उनके लिए रिलीफ है। हालांकि मतलब के जो ना अभी पनामा केस पे जो है वो होना है, JIT बनेगी, JIT का फैसला क्या होगा। लेकिन एक शायर का, एक रेहान आज़मी का एक शेर है
کہ عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، تو مقتول بھی مٹھائی بانٹ رہا ہے اور قاتل بھی مٹھائی بانٹ رہا ہے. ایک عجیب سا سسٹم ہے اور یہ مایوس کن صورتحال ہے. پورا ملک جو ہے نا عام آدمی کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دے، میں سیاسی آدمی ہوں، سماجی آدمی ہوں، میں صحافی آدمی ہوں، میرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامن مین سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا ملک یہ انتظار کر رہا تھا کہ یہاں تبدیلی ہو جائے گی، یہاں پہ اسٹیٹس کو بدل جائے گا، یہاں پہ کرپشن کا نظام بدل جائے گا. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات کے بالکل برعکس یہ فیصلہ آیا ہے اور ابھی احتجاج کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں. تعجب خیز بات یہ ہے کہ کرپٹ سیاسی جماعتیں کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، لیکن انصاف یہ ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس کو سوموٹو لینا چاہیے، اس فیصلے پہ سوچنا چاہیے، اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، مستقبل کیا ہوگا، تاکہ ملک جو ہے نا اس کی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین، ہم سیاستدانوں کی بات کر رہے تھے، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چودھری نثار اور چودھری تنویر کے بیٹے سیاست میں آ گئے. وزیر داخلہ کے بیٹے نے انتخابی سیکریٹریٹ قائم کر دیا. صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. چودھری تنویر کے بیٹے بیرسٹر دانیال قومی اسامہ صوبائی نشست پر الیکشن میں حصہ لیں گے. دیکھیں یہ تو روایت رہی ہے اور ورثے میں سیاست مطلب کہ جن لوگوں کو ملی ہے حلقے بنے ہوئے ہیں، ان کے اجداد نے کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے، مال کمایا ہوا ہے، دولت ہے ان کے پاس، اور یہ ایک عام آدمی جو انٹیلیجنٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اس کی کردار ہے، وہ مطلب کہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. اگر سیاست میں حصہ لینے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، آپ کے بندوق چاہیے، گن پوائنٹ چاہیے، وہ عجیب بات ہے. اور یہ روایت پاکستان کی ختم صورت میں ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل کلچر کو تبدیل کیا جائے. بالکل صحیح ہے. کالر ہے، ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میرا سلام. اچھا، میں ایک تو یونس خان صاحب کو بہت بہت مبارک، بہت بڑا ریکارڈ بنایا ہے، پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے. جی بالکل ہے. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ پاناما لیک کے حساب سے میں تھوڑا سی بات کروں گا کہ ایک صاحب تھے، ان کے گھر پہ ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلایا. جب عزیز گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ مٹھائی کھا رہے ہیں. لوگ بڑے پریشان ہوئے، کہہ رہے ہیں آپ نے تو ڈیتھ کی اطلاع دی تھی، آپ مٹھائی کھا رہے ہیں. کہنا ابھی ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ انہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، وہ سانس لینا شروع ہو گئی. دلچسپ تبصرہ جناب آپ کا. صحیح بات ہے، اس پہ مزید کیا بات کریں. یونس خان کی جو آپ نے بات کی وہ واقعی صحیح بات ہے. اچھا بالکل، اب آخری منٹ ہے اور تھوڑا سا مختصر سا ٹائم بچا ہے ہمارے پاس. سعودی فوجی اتحاد میں ایران کو شامل کرنے کی پاکستانی کوششیں تیز، اور ایک اور خبر یہ ہے کہ ایران کو بھی سی پیک کا حصہ بنانے کے حوالے سے دعوت دی جا چکی ہے. ایاز صادق جو ایران میں اس وقت موجود ہیں، ان کی وہاں کے حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں. اب دیکھیں یہ بہت ضروری اقدام ہے، اور یہ حکومت پاکستان شروع سے اس کا رویہ یہی رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اتحاد کرایا جائے. اور راحیل شریف کی شرط بھی یہی ہے کہ مطلب کہ اس پورے ریجن کو، اسلامک ورلڈ کو شیعہ اور سنی کی ڈویژن کے بجائے مطلب یکجا کیا جائے اور ان کو درپیش مسائل کے خلاف فائٹ کیا جائے. تو یہ بڑا پازیٹیو اقدام ہے، اور یہ یقیناً مطلب کہ آپ دیکھیں نا، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ مور دین 20% مطلب کہ شیعہ آبادی رہتی ہے. تو آپ آرمی کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی، دیگر شعبوں میں تو ڈویژن آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور یہ کامیاب ہونا چاہیے، تاکہ سی پیک میں بھی ایران کی شمولیت کا پہلے بھی ایران انٹرسٹ تھا، ان کو آفر کی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. میں تو یہاں سے کہتا ہوں کہ سی پیک کے اندر لندن، انگلینڈ نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا، رشیا نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک بڑی انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت. اگر یہ، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان سے کرپٹ حکومت
करप्ट सियासतदानों का खात्मा हो तो सी पैक भी कामयाब होगा और सी पैक भी लोगों के लिए खुशहाली लेकर आएगा। चलें जी, इन्हीं नुकात के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त लेंगे। ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।